7 صحابہ نبی پاک کے ایسے تھے جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ بوسہ دیتے تھے۔ تو صحابہ کی عادت تھی، 7 صحابہ خاص طور پہ ان کی عادت تھی کہ وہ روزانہ آ کر جناب سیدہ کے دروازے پر نماز فجر سے پہلے بوسہ دیتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے جا کے، اور پھر آ کر جناب سیدہ کے دروازے پہ بوسہ دے کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور اگر انہیں کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ زور سے بآواز بلند درود پڑھتے تھے تاکہ بی بی سمجھ جائیں کہ باہر والے کوئی سوال کر رہے ہیں۔ یہ سنت صحابہ ہے کہ اہل بیت کو منوانے کے لیے درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں، یہ جو رواج ہے نا ہمارے ہاں، دنیا والے سمجھتے نہیں ہیں، شیعت کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ امام بارگاہ کے ساتھ مسجد اور مسجد کے ساتھ امام بارگاہ ہے۔ اگر کہیں جگہ کم ہے اور مسجد ہے امام بارگاہ نہیں ہے تو کم از کم مسجد کے باہر علم ضرور لگا ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کہاں سے لیا؟ ان صحابہ سے لیا۔ یہ جن صحابہ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول پاک فرماتے ہیں آسمان سے جن کے وجہ سے رزق نازل ہوتا ہے وہ یہ 7 صحابی ہیں۔ جن کی وجہ سے رزق نازل ہوتا ہے وہ یہ 7 صحابی ہیں، لہٰذا یہ دروازے پہ آ کے جناب سیدہ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب کبھی کوئی حاجت ہوتی تھی، کوئی سوال ہوتا تھا تو فوراً زور سے درود پڑھتے تھے۔ بی بی اندر سے سمجھ جاتی تھی کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے، لہٰذا بی بی آواز دے کے پوچھتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک دن جناب سلمان نے آواز زور سے درود پڑھا، باقیوں نے بھی زور سے پڑھا۔ بی بی سمجھ گئی کوئی بات ہے، کہا سلمان کیا مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے؟ کہا کہ زادی ہاں میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں، بتائیے کبھی آپ کے گھر میں حوروں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے؟ کہا کہ زادی کوئی بات سنائیں۔ کہا کہ آج میرے گھر میں 3 حوریں آئی تھیں، آج میرے گھر میں 3 حوریں آئی تھیں جو ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ میں نے سب سے زیادہ خوبصورت حور سے پوچھا کہ تم میرے دروازے پہ آئی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ نے ہمیں جنت سے اجازت دی ہے کہ آج ہم آپ کی جا کر زیارت کریں، ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم آپ کی زیارت کریں، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں زیارت کرنے آئے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں تمہارا نام کیا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی؟ اس نے کہا میرا نام سلمہ ہے۔ اب بی بی بیان فرما رہی ہیں ان 7 صحابہ سے کہ اس زیادہ خوبصورت حور نے کہا میرا نام سلمہ ہے، تو بی بی فرماتی ہیں میں نے پوچھا سلمہ سے کہ تم جنت میں اللہ نے تمہیں کس کے لیے خلق کیا ہے؟ آیا کریں دروازہ سیدہ پر، صرف مجلس میں نہیں روزانہ آیا کریں، یہ امام بارگاہ کو نسبت ہے جناب سیدہ سے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، حور کہتی ہے آقا زادی آپ کے دروازے پہ بوسہ دینے والے سلمان کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، آپ کے دروازے پر بوسہ دینے والے سلمان کے لیے مجھے پیدا کیا گیا۔ بی بی فرماتی ہیں اس سے ذرا کم، تھوڑی سی کم خوبصورت تھی، میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ذرہ ہے۔ کہا تمہیں اللہ نے کس کے لیے خلق کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ابو ذر غفاری کے لیے خلق کیا ہے، آپ کے دروازے پہ بوسہ دینے والے ابو ذر غفاری کے لیے خلق کیا ہے۔ کہا اس سے چھوٹی جو تھی، پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام مقدادہ ہے۔ کہا تمہیں کس کے لیے بنایا؟ کہ اللہ نے آپ کے دروازے پہ جھکنے والے مقداد کے لیے مجھے خلق کیا ہے۔ اچھا بات ہو رہی تھی جناب سلمان فارسی سے، جملہ کہہ رہا ہوں، جناب سلمان فارسی نے باہر سے عرض کی آقا زادی بس اتنا سا بتا دیں جو میرے نام والی حور تھی وہ آپ کے برابر میں بیٹھی تھی یا آپ کے پیروں میں بیٹھی تھی؟ بی بی نے فرمایا وہ تو جنت کی حور ہیں، اگر برابر میں بھی بیٹھ جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو سلمان کہتا ہے نہیں آقا زادی جو میرے نام کی جنت میں حور ہو وہ اگر آپ کے برابر میں بیٹھ گئی تو میں جنت میں بھی قبول نہیں کروں گا۔